أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحد إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب صدق اللہ العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. صاد والقرآن ذی الذکر، قسم ہے قرآن کی جو نصیحت والا ہے. بل الذین کفروا فی عزت وشقاق، بلکہ یہ کافر لوگ گھمنڈ میں اور بدبختی میں پڑے ہوئے ہیں. کم اہلکنا من قبلہم من قرن، ان سے پہلے کتنی قوموں کو، کتنی جماعتوں کو ہم نے ہلاک کیا. فنادوا، پھر وہ پکارنے لگے. ولا تحین مناس، تو ان کو عذاب کے وقت میں نہ تو ان کے بت لات نے بچایا نہ ان کے بت مناس نے بچایا. واجبوا ان جاءہم، وہ اس بات سے تعجب کرتے ہیں کہ انہی میں سے کوئی ڈرانے والا ان کے پاس آیا. اور کافر لوگ کہنے لگے یہ تو جادوگر ہے، کذاب، جھوٹ بولنے والا ہے. اجعل الآلہۃ الہا واحد، کیا سب خداؤں کو ایک ہی خدا اس نے بنا دیا. ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات کرتا ہے. وانطلق الملأ منہم، پھر انہی میں سے ان کے سردار چلے کہ تم چلو. واصبروا علی آلہتکم، اور اپنے خداؤں پر جمے رہو. ان ھذا لشیء یراد، ایسا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے ضرور بالضرور اس کا کوئی ارادہ ہے، کوئی اس کا مقصد ہے جو ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہہ کر ایک خدا کی دعوت دیتا ہے. ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ، پہلی امتوں کے اندر تو ہم نے ایسا آج تک نہیں سنا. ان ھذا الا اختلاق، ایسا لگتا ہے یہ فریب میں ڈالنے والا ہے. اختلاق بات کا گھڑنے والا، فریب دینے والا ہے. انزل علیہ الذکر من بیننا، کیا نصیحت، واض و نصیحت صرف اسی پر اتاری گئی ہمارے درمیان میں. بل ہم فی شک من ذکری، نبی جی ان کی باتوں سے پریشان نہ ہوں، یہ میرے ذکر سے شک میں پڑے ہوئے ہیں. بل لما یذوقوا عذاب،
جب یہ میرے عذاب کو چکھیں گے پھر ان کو سارا کچھ پتہ چلے گا۔ ام عندہم خزائن رحمت ربک، یہ اتنے بے پرواہ ہیں کہ کیا ان کے پاس تیرے رب کی رحمت کے خزانے ہیں جو غالب ہے، عطا کرنے والا ہے۔ ام لہم ملک السماوات والارض، یا ان کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہتیں ہیں اور زمین و آسمان کے درمیان جتنا کچھ ہے سب کے مالک ہیں۔ فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، اگر ایسا کچھ ان کے پاس ہے تو پھر اسباب میں چڑھ کر جا کے دیکھ لیں، مطلب اپنے وسائل جمع کر کے دیکھ لیں کہ ہمارے مقابلے میں کتنا جمع ہو سکتے ہیں۔ جندن، یہ تو ایسا لشکر ہے، ما جو ہنالک مہزوم، شکست کھایا ہوا ہے، من الاحزاب، لشکروں میں سے۔ ان سے پہلے بھی قوم نوح نے جھٹلایا، قوم عاد، قوم فرعون نے جھٹلایا، ذوالأوتاد جو میخوں والا تھا، قوم سمود نے جھٹلایا، قوم عاد نے، قوم لوط نے جھٹلایا، وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، مدین والوں نے جھٹلایا۔ اولئک الاحزاب، وہ تمام کے تمام گروہ انہی کی طرح تھے، سب ہلاک ہو گئے۔ ان کلن، وہ تمام کے تمام اپنے رسولوں کو جھٹلاتے تھے، فحق کا عقاب، تو میرا عذاب ان کے جھٹلانے کے وقت میں ان پہ سچا ہوا اور میرے عذاب نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ تو اس سورت کا نام سورت صاد ہے۔ جیسے پچھلی سورت میں آپ حضرات نے انبیاء علیہ السلام کے واقعات ملاحظہ فرمائے، یہ لفظ صاد یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ حروف مقطعات وہ حروف ہیں کہ جن کے معنی، جن کے مراد اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، ان سے کیا مقصد ہے، کیا مراد ہے، اللہ نے کیا چاہا اس سے، کیا نہیں کہا، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں صاد کا معنی ہے صدق اللہ و رسولہ، کہ اللہ نے سچ کہا، اللہ کے رسول نے سچ کہا۔ بعض کہتے ہیں کہ لفظ صاد یہ اللہ کے صمد ہونے پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ والقرآن ذی الذکر، قسم ہے قرآن کی جو نصیحت والا ہے۔ اصل میں سورت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو ان مشرکین مکہ کو عجیب سا دھچکا لگا کہ لو جی ساڈی بہت بڑی ایک وکٹ گر گئی، ہمارے تو بندے ہی کم ہو گئے، ایک مضبوط کہ جن کا دبدبہ، جن کا ولولہ سب کے اندر موجود تھا، اچانک روٹ کے چلے جانا، مسلمان ہو جانا ان کے لیے ایک بہت بڑا ایک المیہ بن گیا کہ ایسا ایسا ساری وکٹیں گرتی جا رہی ہیں، ہماری پارٹی تو بالکل خالی ہو جائے گی۔ اب انہوں نے مشورہ کیا، تقریباً 25 کے قریب ان کے سردار جمع ہوئے، جن میں سب سے بڑی عمر کا ولید بن عتبہ تھا۔ یہ سارے جمع ہو کر حضور کے چچا ابو طالب کے پاس چلے گئے اور جا کے کہنے لگے، ابو طالب آپ جانتے ہو کہ ہم ایک طویل زمانے سے بتوں کو بلاتے ہیں، ہم آپ کے پاس ایک تمنا لے کر آئے ہیں کہ آپ کا جو بھتیجا ہے ایسی باتیں کر رہا ہے جس سے قریش کو توڑ دیا، قریش بکھر رہے ہیں، قریش ٹوٹنا شروع ہو گئے، ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ بات نہ آیا اس بات سے سارا کا سارا قریش بکھر جائے گا۔ ایسی جا کے باتیں کی، جا کے یعنی اپنا مظلوم ہونا جا کے بتایا، تو انہوں نے بلا لیا حضور کو کہ بھئی آپ کی قوم میرے پاس آئی ہے، آپ کے بارے میں اس طرح کہہ رہی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ میرے چچا، میں ان کو ایک ایسے کلمے کی طرف بلاتا ہوں، اگر یہ میرا کلمہ مان لیں سارے عرب ان کے فرما بردار بن جائیں، عجم ان کی غلامی کے اندر پڑ جائیں، یہ لوگ دنیا کے حاکم بن جائیں، ساری دنیا ان کے قدموں میں آ کے گر جائے گی۔ تو ابو طالب نے کہا کہ اچھا اگر اتنا ہی آپ کوئی بہتر کلمہ جانتے ہو، آپ بتاؤ، ہم ایک نہیں آپ کے 10 کلمے ایسے ماننے کے لیے تیار ہیں، اس کے اندر تو ہمیں فائدہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ان سب سے کہہ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیں، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ عرب تھے، لا الہ الا اللہ کا معنی جانتے تھے کہ لا کا معنی نہیں، الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، عربی جانتے تھے۔ پتہ چل گیا کہ ہم نے جو 360 بت وہاں پر لگائے ہیں ان سب کی واٹ لگ گئی، یہ تو ایک ہی خدا کی دعوت ہے۔ سارے کے سارے باتیں کرتے اٹھ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے چچا ابو طالب نے کہا، میرے بھتیجے آپ اپنی قوم کو سنبھالو، یہ آپ سے بیزار ہے، آپ ان کے خداؤں کو برا بھلا نہ کہا کرو۔ فرمایا کہ میرے چچا
اگر میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیا جائے، میرے دوسرے ہاتھ پہ چاند رکھ دیا جائے، ما ترکتو، یا میں اس کلمے کو کبھی چھوڑنے والا نہیں ہوں، اس لیے کہ اس کلمے کے اندر ان کی فلاح ہے، ان کی کامیابی ہے، ان کے حالات کا بہتر ہونا ہے، ان کے حالات کا سدھر جانا ہے، ان کی نسلوں کا بن جانا ہے، ان کی نسلوں کا آگے بڑھ جانا ہے۔ لا الہ الا اللہ کے بنا تو ان کی نسلیں جانوروں کی طرح ہیں، جانوروں کی نسلیں نہیں بڑھا کرتی، وہ ختم ہو جایا کرتی ہیں۔ لا الہ الا اللہ سلامتی والا دین ہے جو ایک بقا دنیا میں لے کر آیا ہے۔ ایسی حضور بقا لے کر آئے کہ ان کو بقا کی طرف بلایا، میں ان کا نقصان نہیں کر رہا، میں ان کا بھلا کر رہا ہوں کہ ہمیشہ ہمیشہ کی آگ سے بچ جائیں، جنت میں جانے والے بن جائیں۔ میں تو اس کلمے کی دعوت دیتا ہوں۔ فرمایا کہ اس سے پہلے ان کو بتائیں کہ پوچھیں کہ تم نے پڑھی ہوں گی اپنی تاریخیں کہ تم سے پہلے کتنی جماعتیں ہلاک ہو گئی۔ جیسے ہی اپنے بتوں کو بلاتے ہیں، وہ بھی اپنے بتوں کو بلاتے تھے، لات اور مناس کو، اے مناس ہمیں بچا لے، اے لات ہمیں بچا لے، لیکن عذاب کے وقت میں کسی لات نے کسی مناس نے نہیں بچایا۔ جب عذاب آیا تو عذاب نے ملیا میٹ کر دیا، ان کا کام تمام کر دیا۔ اگر آج ان کو سمجھ نہیں آتا، جب اللہ کا عذاب ان پر آ کے پڑ جائے گا، پھر ان کو کوئی چیز بچانے والی، ان کی کوئی مدد کرنے والی اور ان کے کام آنے والی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اب وہ حضور کی بات سن کے کہتے ہیں کہ یہ جو باتیں کرتے ہیں، ہم نے تو ایسی باتیں سنی کوئی نہیں ہے، نہ پہلی ایسی قوموں کے اندر تھا کہ پہلی قومیں ہم نے دیکھی ہیں وہ بھی یہی کہتی تھی، ان کا بھی یہی کلمہ تھا، ان کی یہ سب چیزیں تھیں۔ اگر ان کی عقلیں یہ بات تسلیم نہیں کرتی ہیں تو ان کی عقلوں کا قصور ہے، لا الہ الا اللہ کا قصور نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ تو کامیابی بن کر آیا، پہلے والوں کے لیے بھی، بعد والوں کے لیے بھی۔ جس دور کے اندر لا الہ الا اللہ آیا، کائنات میں تبدیلیاں آئیں، کائنات میں حالات بہتر ہوئے، ان کی زندگیاں سدھر گئیں، ان کے حالات بہتر ہو گئے، انہوں نے ایک نیا جنم لیا، انہوں نے ایک حقیقت والی زندگی گزارنا شروع کی۔ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ وہ ابدی زندگی ہے اور مادی دنیا کی زندگی چند دن کی زندگی ہے۔ ہندوستان کے اندر مسلمان بادشاہوں نے حکومتیں کی، ایک دور تک مسلمانوں کی حکومتیں آئیں، مختلف بادشاہوں نے آ کر اسلام کا جھنڈا لہرایا، ایک لا الہ الا اللہ کے کلمے کے ذریعے سے پورے کے پورے خطہ عرب، پوری کی پوری دنیا کے اندر ایسی تبدیلیاں آئیں کہ ظاہراً میں ان کے پاس کچھ نہیں تھا لیکن ساری دنیا میں غالب ہو گئے۔ میرے عزیز دوستو، یہ حضور کی چاہت تھی کہ اللہ کا کلمہ دنیا میں زندہ ہو جائے، لا الہ الا اللہ دنیا میں زندہ ہو جائے۔ اب سمجھ ہی نہیں آ رہا تو ان کا قصور ہے۔ حضور تو فصیح اللسان، فصیح بات کہنے والے، ہر طرز انداز میں حضور نے ان کو دعوت دے کے سمجھایا۔ کبھی گلیوں میں جا رہے، کبھی محلوں میں جا رہے، کبھی ان کی جو جسے کہتے ہیں میلاد اور مختلف چیزیں ہوتی تھی، حضور وہاں بھی جا کے ان کو دعوت دے رہے۔ پہلوانوں کے کھڑے میں بھی چلے گئے تو پہلوان نے کہا کہ ہم آپ کی بات ضرور سنیں گے، ہمارے یہاں اصول یہ ہے کہ یہاں پر اگر کوئی کھڑے میں جیت جاتا ہے ہم اس کی بات سن لیتے ہیں۔ بڑے بڑے پہلوان تھے، بڑے بڑے طاقتور۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم لا الہ الا اللہ اس انداز میں سمجھ سکتے ہو تو آجو دو دو ہاتھ ہو جاتے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو دو ہاتھ کرنے کے لیے اتنے بڑے بڑے پہلوان کے جیسا کہ ہاتھی لگتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے آ کے مقابلہ شروع کیا تو اس پہلوان کو پتہ ہی نہیں چلا، زمین میں پڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا جی یہ میں دوبارہ پھر کرنا چاہتا ہوں۔ دوبارہ پھر حضور نے اٹھایا، زمین میں پھینک دیا۔ جب دوسری بار گرا تو قدموں میں گر گیا، واللہ ما ھذا بشر، اس کے اندر کوئی طاقت، غیب کی طاقت ہے، یہ کوئی اور چیز ہے، یہ انسان نہیں ہے۔ کہ میں تو ایک کاغذ کی طرح اٹھا، کہ جیسے کاغذ اڑتا ہے مجھے اٹھا کر زمین میں ڈال دیا۔
اللہ نے ہر ایک نبی کے اندر 400 جنتی مردوں کی طاقت رکھی ہے. اتنی طاقت اللہ نے ایک نبی کو دی ہوتی ہے. اللہ نے نبی کو مضبوط کیا ہوتا ہے. لیکن میرے عزیز دوستو طاقت کا استعمال نہیں کیا، عجز و انکساری کا استعمال کیا، محبت کا استعمال کیا، محبت کے پیغام کا استعمال کیا، غیروں کو قریب کیا، محبت پھیلائی، محبت کی دعوت دی، ایسی محبت پھیلائی کہ محبت دلوں میں اتر گئی، پرائے سارے اپنے بن گئے، جان لینے والے جان دینے والے بن گئے، کہ جو جان کے دشمن تھے جان دینے والے بن گئے، کہ ہماری جان ان پر فدا ہو جائے. فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں، میرے گھر والے فدا ہو جائیں، میری جان فدا ہو جائے. کچھ وقت کی محنت نے ایسی تبدیلی نمودار کی کہ جو جان لینے والے تھے جان دینے والے بن گئے. اس لیے کہ وہ اصل کی دعوت تھی. اس دعوت میں غرض کوئی نہیں، اس دعوت میں مفاد کوئی نہیں، اس دعوت کے اندر خیر ہی خیر ہے. وہ فائدے کی دعوت، وہ الہیت کی دعوت، وہ اللہ کے احکامات کی دعوت، کہ جس سے انسان دنیا میں انسان بنتا ہے. لا اسالکم علیہ اجرا، میں تو تم سے پانی بھی نہیں مانگتا کہ تم مجھے کھانا کھلاؤ، مجھے پانی پلاؤ، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا. صرف یہ کہتا ہوں لا الہ الا اللہ کہہ لو، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، مرنے کے بعد بھی کامیاب ہو جاؤ گے، بے لوث ہو کے. میرے عزیز دوستو دعوت دی ہے. انہوں نے نادانیاں بھی کی، بچوں کو پیچھے لگا کے پتھر بھی مارے گئے، لہولہان بھی ہو گئے، لیکن پھر بھی کونے میں بیٹھ کے دعا کر رہے کہ اللہ آپ مجھے ایسے لوگوں کے حوالے کرتے ہیں جو مجھے دیکھ کے تر شروع ہوتا ہے، جس کو مجھے دیکھ کے غصہ آتا ہے. اللہ میں اپنی بے بسی کا آپ سے سوال کرتا ہوں، اپنی بے بسی کی شکایت کرتا ہوں. اللہ ان لوگوں کو سن لے، ان لوگوں کو قبول کر لے، ہمیشہ کا جہنم سے بچا کر ہمیشہ کی جنت کا فیصلہ کر دے. تو حضور کا یہ یعنی جسے کہتے ہیں کہ جنون، ایک جنون لے کر آئے اور وہ جنون پوری دنیا میں پھیل گیا. تھوڑے وقتوں میں کچھ افراد کی قوت حاصل ہوئی، 1000 سال تک مسلمان دنیا میں حاکم رہے. اس کلمے کی کشش لفظوں میں مٹ نہیں پائی، تاریخ میں مٹ نہیں پائی. مٹانے کی کوشش کی گئی، دبانے کی کوشش کی گئی، لیکن دب نہیں پایا. ایک جگہ سے دبایا دوسری جگہ سے نکل آیا، ایک جگہ سے دھتکارا دوسری جگہ سے آباد ہو گیا. علماء کے خون بہائے گئے، کئی کئی دن تک دریا خون کی ندیوں میں چلتے رہے. ہلاکو خان کے دور میں کتنے 5 لاکھ علماء کو شہید کرا کر ساری کتابیں بیچ میں ڈال دی گئیں. کئی دن تک علماء کے خون سے اور کتابوں کی سیاہی سے دریا چلتا رہا کہ کوئی ایک بھی نہ چھوڑو، سب کو قتل کر دو. لیکن اللہ نے دین کو باقی رکھا، اللہ نے دین کو ساری دنیا کے خطوں میں باقی رکھا. میرے عزیز دوستو لا الہ الا اللہ کی طاقت ہے کہ جس جگہ میں لا الہ الا اللہ ہوگا ان جگہوں کی تقدیر بدل جائے گی، ان جگہوں کے حالات بدل جائیں گے. اور یہ سب سے بڑا ذکر، سب سے بڑا کلمہ لا الہ الا اللہ، بس اللہ کرے مجھے آپ کو سمجھ آ جائے. میں جو اخلاص سے کہے گا وہ ضرور بے ضرور جنت میں داخل ہوگا. یا رسول اللہ اس کا اخلاص کیا ہے؟ فرمایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر اللہ کے علاوہ سے اس کا دل نکل جائے، اللہ کے حرام کو حرام سمجھے، اللہ کے حلال کو حلال سمجھے، دن بدن اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے، اللہ کی نافرمانی سے دور ہوتا چلا جائے. اللہ تعالیٰ بھی مجھے آپ کو ان الفاظ کو دل میں بٹھا کر اپنی زبان میں اپنے دل میں رکھنے والا بنائے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں اس کے علاوہ، ایک اللہ ہے جو تنے تنہا ہے. یہ ایسا قوت والا کلمہ ہے، شاید اگر معمولی درجے میں اخلاص کا بولا ہوا یہ میرے آپ کے کام آ جائے گا.
ساری زندگی کے گناہوں کو اڑا دے گا. بس اس کو قوت سے بولیں، اس کی قوت کو دل میں پیدا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.